بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 61 ہجری 11 محرم کا دن عاشوراء کی رات گزارنے کے بعد کاروان اہل بیت کی کربلا سے کوفہ کی طرف روانگی۔ جب 11ویں کا دن دوپہر کو پہنچا تو ابن سعد نے حکم دیا کہ لشکر زمین کربلا کو چھوڑ دے اور کوفہ کی طرف حرکت کرے۔ لشکر کے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اہل بیت کے قیدیوں کو سوار کرو اور ان کی نگرانی کرو تاکہ ان سے کوئی قیدی گم نہ ہو جائے۔ کاروان اہل بیت میں مردوں میں صرف امام سجاد علیہ السلام تھے، زید و عمر جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور امام باقر علیہ السلام جو کہ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ خدا معلوم کس طرح مقدورات عصمت کو بغیر پالان اور محمل کے اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ مرحوم لؤف میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت باشرافت کو اونٹنیوں پر سوار کیا گیا، اور اونٹ ایسے تھے کہ جن کی پشت پہ نہ محمل تھا نہ سائبان، صرف چھوٹی چھوٹی گدیاں تھیں۔ ان دشمنوں میں ان کے چہروں پر کوئی پردہ نہ تھا، حالانکہ یہ سب رسول خدا کی امانتیں تھیں۔ ان کو ترک و روم کے قیدیوں کی طرح سخت ترین سلوک سے لے جایا جا رہا تھا۔ ان قیدیوں میں حضرت امام سجاد بھی تھے، جو اس قدر بیماری کی وجہ سے لاغر اور کمزور تھے کہ سب ان کی زندگی سے نا امید تھے۔ ان بے غیرت قوم نے اس حالت کے باوجود ان کے ہاتھ پس گردن باندھ رکھے تھے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں اور اونٹ پر بٹھا کر دونوں پاؤں کو اونٹ کے نیچے سے آپس میں باندھ دیا تھا۔ جب قیدیوں کو ابن سعد کے حکم پر جبراً اونٹوں پر سوار کر دیا گیا تو انہیں لشکر کے ساتھ کربلا سے روانہ کیا، اور حالت یہ تھی کہ آگے آگے علم تھے اور ان کے پیچھے شہداء کے سر نیزوں پر سوار تھے، اور ان کے پیچھے کاروان اہل بیت کے قیدی تھے۔ طبل اور نگارے بج رہے تھے، لشکر کی ہو-ہا اور شور و غل اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی بات سنائی نہ دے رہی تھی۔ اکثر اونٹوں پر عورتوں کی جھولیوں میں 2 یا 3 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ یہ سب برہنہ سر، ننگے پاؤں، پریشان حال، بالوں میں خاک اور آنسو بہا رہے تھے۔ ان بچوں کو جو ہی کوئی بہانہ ملتا وہ اپنے غریب باپ کی جدائی، بھائی چچا سے فراق پر بہت روتے تھے، اور شقی القلب فوجی نیزوں اور تازیانوں سے انہیں خاموش کرا دیتے۔ کوفہ کی روانگی کے وقت کاروان اہل بیت کو مقتل سے گزارا گیا۔ اس بات پر تمام مقاتل کا اتفاق ہے، البتہ اختلافات اس بات پر ہیں کہ کیا مقتل میں سے اہل بیت کی خواہش پر انہیں گزارا گیا یا ظالموں نے اہل بیت کو زیادہ دکھ اور تکلیف دینے کے لیے مقتل سے گزارا۔ اکثر کتب کی عمارتوں میں یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ظالموں نے اہل بیت کو زیادہ دکھ اور اذیت دینے کے لیے مقتل سے گزارا۔ روایات کے مطابق تمام اہل بیت میں امام سجاد علیہ السلام کی حالت بہت ہی نازک تھی، جیسے ابھی روح پرواز کر جائے گی۔ امام سجاد خود فرماتے ہیں کہ جب میری یہ حالت میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھی تو فرمایا، یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ اے میرے نانا، بابا اور میرے بھائیوں کی یادگار، اپنی جان سے کھیل رہے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو میں نے کہا، میں کس طرح گریہ نہ کروں؟ یہ حالت نہ ہو جب کہ اپنی آنکھوں سے اپنے بابا، بھائیوں، چچاؤں، چچا زادوں انصار کو خاک و خون میں لت پت زمین پر برہنہ دیکھ رہا ہوں۔ ان کے لباس لوٹ لیے گئے، نالین اور عمامے اتار لیے گئے، بغیر کفن اور دفن کے پڑے ہیں، اور کوئی بھی ان کے پاس نہیں۔ پھوپھی نے فرمایا، جو کچھ دیکھا اس پر افسوس نہ کرو، خدا کی قسم یہ عہد و پیمان تھا جو آپ علیہ السلام کے نانا نے آپ کے دادا علی علیہ السلام، باپ حسین علیہ السلام اور چچا حسن علیہ السلام سے لیا تھا، اور خدا نے
اسی امت کے ایک گروہ سے عہد لیا جو آسمانوں پر مشہور ہیں کہ جد شہداء اعضائے شہداء کو جمع کریں گے اور دفن کریں گے اور اپنی خاک آلود جسموں سے محبت کریں گے۔ اس سرزمین میں آپ کے بابا علیہ السلام کی قبر خاص نشانی رکھیں گے جس کا اثر پرانا اور مٹنے والا نہ ہوگا، اور شب و روز اس قبر کے نشان کو نہ مٹا سکیں گے۔ اور اکثریت گمراہان رہبران کفر الحاد ان نشانات کو مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن بجائے مٹنے کے روز بروز یہ مقدس نشانات کربلا میں واضح اور آشکار ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کوفہ کے نزدیک پہنچ کر ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ لشکر فتح و کامیابی سے کربلا سے آ رہا ہے اور تمام شہداء کے سرداران اہل بیت کے تمام باقی افراد کو قیدی کر کے لا رہے ہیں، لہٰذا اب امیر کے حکم کا انتظار ہے کہ کوفہ میں کس وقت کس دروازے اور کس حالت اور کس شان سے داخل ہونا ہے۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ پیغام پہنچا تو وہ بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ خوشی کے طبل بجاؤ، لشکر کے سرداروں اور سالاروں کو دربار میں دعوت دی جائے اور شہر میں منادی کی جائے کہ کوئی شخص جنگی آلات لے کر گھر سے باہر نہ نکلے۔ بس ہر گلی کوچہ پر نگہبانوں اور سیکیورٹی کے افراد کی ڈیوٹیاں لگ گئیں تاکہ شہر میں امن و امان قائم رہے اور کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ پھر خولی بن یزید کو بلایا اور حکم دیا کہ امام حسین کے سر اقدس کو قیدیوں کے استقبال کے لیے ابن سعد کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کے سر کو ایک لمبے نیزے پر بلند کرے اور تمام قیدیوں کو آگے آگے لایا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم پر فوجی تلواروں کو نکالے ہوئے ہر چوک اور ہر موڑ پہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے اور شہر کوفہ دریا کی موجوں کی طرح ہجوم سے جھوم رہا تھا۔ جاسوسوں نے سلطان کربلا کی شہادت کی خبر پورے شہر میں پھیلا دی، حتیٰ کہ گھروں میں بیٹھی عورتوں تک کو خبر پہنچ گئی کہ امام حسین کو شہید کر دیا ہے اور اہل بیت کو قیدی بنا کر اب شہر کوفہ میں لا رہے ہیں۔ بے پردہ حرم شام کے بازار میں لانا، سجاد تیرے درد کو کیا جانے یہ زمانہ۔ یہیں پہ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔